اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میں انجم اقبال مکہ مکرمہ سے پھر آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے ایک سلسلہ ام الکتاب جو مولانا ابوالکلام آزاد کی لکھی ہوئی قرآن کی تفسیر ہے سورہ فاتحہ کی، اس کی ابتدا کی ہے۔ اس میں فرما رہے ہیں کہ اس سورت کی اہمیت اور خصوصیات کیا کیا ہیں، یعنی الحمد شریف کی کیا کیا اہمیت ہے اور کیا کیا اس کی خصوصیات ہیں۔ تو فرما رہے ہیں یہ قرآن کی سب سے پہلی سورت ہے، اس لیے فاتح الکتاب کے نام سے بھی پکاری جاتی ہے۔ فاتح مانے کھولنے والا، ابتدا کرنے والا، کتاب کی ابتدا کرنے والی صورت جو بات زیادہ اہم ہوتی ہے، قدرتی طور پر پہلی اور نمایاں جگہ پاتی ہے۔ یہ صورت قرآن کی تمام صورتوں میں خاص اہمیت رکھتی ہے، اس لیے قدرتی طور پر اس کی موزوں جگہ قرآن کے پہلے صفحے ہی میں قرار پائی۔ چنانچہ خود قرآن نے اس کا ذکر ایسے لفظوں میں کیا ہے جس سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ قرآن کی سورہ حجر کی جو 15ویں سورت ہے اس کی 87 آیت میں فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، کہ اے پیغمبر یہ واقعہ ہے کہ ہم نے تمہیں 7 دہرائی جانے والی چیزیں عطا فرمائی اور قرآن عظیم عطا فرمایا۔ احادیث اور آثار سے یہ بات ثابت ہے کہ اس آیت میں 7 دہرائی جانے والی چیزوں سے مقصود یہی صورت ہے، کیونکہ یہ 7 آیتوں کا مجموعہ ہے اور ہمیشہ نماز میں دہرائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس صورت کو السبع المثانی بھی کہتے ہیں، یعنی 7 صورتوں والی 7 آیتوں والی صورت۔ احادیث و آثار میں اس کے دوسرے نام بھی آئے ہیں جن سے اس کی خصوصیات کا پتہ چلتا ہے۔ مثلا اس کو ام القرآن، الکافیہ، الکسر، اساس القرآن کے بھی نام سے اس آیت کو یاد کیا جاتا ہے۔ عربی میں کا اطلاق تمام ایسی چیزوں پر ہوتا ہے جو ایک طرح کی جامعیت رکھتی ہیں، یعنی اس چیز کو کہتے ہیں جو اس کے اندر ایک کمپریہنسونیس ہوتی ہے، یا بہت سی چیزوں میں جو مقدم اور نمایاں ہوتی ہیں اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، جو یعنی جو اوروں سے بہتر ہوں اور نمایاں ہوں، یا پھر کوئی ایسی اوپر کی چیز ہو جس کے نیچے اس کے بہت سے تابع چیزیں ہوں۔ چنانچہ سر کے درمیانی حصے کو الراس کہتے ہیں چونکہ وہ دماغ کا مرکز ہے۔ فوج کے جھنڈے کو بھی کہتے ہیں چونکہ تمام فوج اسی کے نیچے جمع ہوتی ہے۔ مکہ مکرمہ کا ایک دوسرا نام القریٰ بھی ہے کیونکہ خانہ کعبہ اور حج کی وجہ سے عرب کے تمام آبادیوں کے جمع ہونے کی جگہ تھی۔ بس اس صورت کو القرآن کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ایسی صورت ہے جس میں مطالب قرآنی کی جامعیت اور مرکزیت ہے، یعنی جامعیت مینس اس کے اندر کمپریہنسونیس ہے اور ایک سینٹرل آئیڈیا ہے قرآن کا پورا جو اس آیت کے اندر سمویا ہوا ہے، جس کی تفسیر آگے آئے گی، یا جو قرآن کی عام صورتوں میں اپنی نمایاں اور بہت مقدم یعنی خاص جگہ رکھتی ہے۔ اساس القرآن کے معنی ہے قرآن کی بنیاد۔ الکافیہ کے معنی ہیں ایسی چیز جو کفایت کرنے والی ہو، یعنی جو پورے قرآن کی ایک طرح سے کفایت کرتی ہو، یعنی نمائندگی کرتی ہو۔ اور الکنز جو ہے وہ خزانے کو کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ ایسا خزانہ ہے جس میں پورا قرآن بند ہے۔
علاوہ بری ایک سے زیادہ حدیثیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اس صورت کے یہ اوصاف عہد نبوت میں عام طور پر مشہور تھے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابی بن کعب کو یہ صورت تلقین کی اور فرمایا کہ اس کی مثل کوئی صورت نہیں۔ ایک دوسری روایت میں اسے سب سے بڑی صورت اور سب سے بہتر صورت بھی فرمایا ہے۔ تو اس طرح سے سورہ فاتحہ میں دین کے تمام مقاصد کا خلاصہ موجود ہے۔ اس عنوان سے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دین حق کی جو بھی مقاصد اللہ کے سامنے مقصود ہیں وہ تمام کے تمام سورہ فاتحہ میں کی 7 صورتوں میں اللہ تعالیٰ نے جمع کر دی ہیں۔ چنانچہ اس صورت کے مطالب پر نظر ڈالتے ہی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس میں اور قرآن کے بقیہ حصے میں اجمال اور تفصیل کا سا تعلق پیدا ہو گیا ہے۔ اجمال کہتے ہیں شارٹ کمپریہنسو اور تفصیل کہتے ہیں ڈیٹیل ایکسپلینیشن، یعنی ایک شارٹ قرآن جو ہے پورا وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کی ایک ایک آیت کی تفصیل جو ہے پھر وہ باقی قرآن ہے۔ یعنی قرآن کی تمام صورتوں میں دین حق کے جو مقاصد بتفصیل بیان کیے گئے ہیں، سورہ فاتحہ میں انہی کو بشکل اجمال بیان موجود ہے۔ اگر ایک شخص قرآن میں سے اور کچھ نہ پڑھ سکے، صرف اس صورت کے مطالب یعنی جو اس کے مطلب ہے، مطالب ہے مطلب کی جمع، وہ ذہن نشین کر لے، جب بھی وہ دین حق اور خدا پرستی کے بنیادی مقاصد معلوم کر لے گا، اور یہی قرآن کی تمام تفصیلات کا محاصل بھی ہے، اس کا اصل منشا بھی یہی ہے، حاصل بھی اس کا یہی ہے کہ انسان دین حق اور خدا پرستی کی جو اللہ تعالیٰ بنیادی مقصد بیان فرما رہے ہیں وہ ہماری سمجھ میں آ جائے اگر ہم قرآن کی اس سورہ فاتحہ کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور اس کے معنی کو اپنے دل کے اندر بٹھا لیں۔ علاوہ ازیں یعنی اس کے علاوہ جب اس پہلو پر غور کیا جائے کہ سورت کا پیرایا دعائیہ ہے، یعنی اس میں دعا مانگی جا رہی ہے، اللہ وہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ تم ان الفاظ میں مجھ سے دعا کرو، اور اسے روزانہ عبادت کا ایک لازمی جز قرار دیا گیا ہے، تو اس کی یہ خصوصیت اور زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے اور واضح ہو جاتا ہے کہ اس کی اجمال و تفصیل میں، یعنی اس کی شارٹ جو اس کے اندر جو کنسائز کر کے بات کہی گئی ہے وہ، اور جو تفصیل قرآن میں بتائی گئی ہے، ان دونوں میں بہت بڑی مصلحت پوشیدہ تھی۔ مقصود یہ تھا کہ قرآن کی مفصل بیانات کا ایک مختصر سا اور سیدھا سادہ خلاصہ بھی ہو جسے ہر شخص بآسانی ذہن نشیں کر لے اور پھر ہمیشہ اپنی دعاؤں اور عبادتوں میں دہراتا رہے، اور یہ اس کی دینی زندگی کا دستور العمل، خدا پرستی کے عقائد کا خلاصہ اور روحانی تصورات کا نصب العین ہوگا۔ یعنی جو اس کی دینی زندگی کا جو روزانہ کا طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اور خدا کی عبادت اور پرستش کرنے کا سے متعلق جو عقیدہ ہے، کس طرح سے اللہ کی عبادت کی جائے، اس کا خلاصہ اور اس کا شارٹ، اور اس کی روحانی تصورات کی جو ٹارگٹ ہے، جو اس کی زندگی کا اصل مقصد ہے، وہ اس آیت کو سمجھنے سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے اس صورت کا ذکر کرتے ہوئے سبعاً من المثانی کہہ کر اس کی خصوصیات کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی ہمیشہ دہرائی جانے والی اور ورد رکھنے ہی میں ان کے نزول کی حکمت پوشیدہ ہے۔ تو اب ہر نماز میں اس کو واجب کر دیا کہ اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، تو ہر نماز میں اس کو دہرایا جانا اس بات کی اس میں ایسی حکمت ہے، چھپی ہوئی ہے، کہ جو کوئی اللہ تعالیٰ کو اس صورت سے احتیاط کرے گویا وہ پورے قرآنی مقاصد کے ساتھ اللہ کو یاد کر رہا ہے۔ کوئی شخص کتنا ہی نادان اور ان پڑھ ہو، لیکن ان 4 سطروں کو یاد کر لینا اور اس کا سیدھا سادہ مطلب سمجھ لینا اس کے لیے کوئی دشوار نہیں ہو سکتا۔ اگر ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے کچھ نہ پڑھ سکے، جب بھی اس نے دین حق کا بنیادی سبق حاصل کر لیا، یہی وجہ ہے کہ ہر مسلمان کے لیے اس صورت کا سیکھنا اور پڑھنا ناگزیر ہے، یعنی ناگزیر مین جس کو ٹالا نہیں جا سکتا، اور نماز کی دعا اس کے سوا نہ ہو سکی۔ الصلاۃ
الا بغایت الکتاب، یعنی اس کے لیے، اور اسی لیے صحابہ اکرام نے اسے سورۃ الصلاۃ کے نام سے بھی پکارتے تھے، یعنی نماز میں پڑھی جانے والی سورت، یعنی وہ سیرت جس کے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ ایک انسان اس سے زیادہ قرآن میں سے جس قدر پڑھے اور سیکھے، مزید معرفت اور بصیرت کا ذریعہ ہوگا۔ یقیناً اللہ کے نزدیک پہنچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے کہ قرآن کو پورا کا پورا سمجھے اور اس کی جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہنا چاہ رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے سمجھے۔ لیکن اس سے کم کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ کم سے کم یہ ہے کہ انسان الحم شریف کو اچھی طرح نہ صرف یہ کہ یاد کر لے، بلکہ اس کے معنی کو بھی اچھی طرح سے ذہن نشی کر لے۔ دین حق کا محاصل یعنی مقصد کیا ہے؟ محاصل مینس مقصد، یعنی دین سے آپ انسان کو جو کچھ حاصل ہوتا ہے، دین حق کا تمام تر محاصل کیا ہے؟ جس قدر غور کیا جائے گا ان چار باتوں سے باہر کوئی بات دکھائی نہیں دے سکتی کہ انسان جو دین اور دین میں جو حق اور سچائی اگر ڈھونڈے تو اس کے اندر چار چیزیں آنی چاہیے۔ اگر چار باتیں سمجھ میں آ جائیں تو سمجھ لو کہ دین سمجھ میں آ گیا۔ نمبر ایک یہ ہے کہ خدا کی صفات کا ٹھیک ٹھیک تصور، اس لیے کہ انسان کو خدا پرستی کی راہ میں جس قدر ٹھوکریں لگی ہیں وہ صفات ہی کے تصور میں لگی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو مختلف یہ جو صورتوں میں لوگ بت پرستش کی طرف آ گئے، یہ صفات ہی کی غلط تصورات کی وجہ سے ہوا۔ دوسرا ہے قانون مجازات کا اعتقاد، یعنی کیا مطلب؟ یعنی جس طرح دنیا میں ہر ایک چیز کا ایک خاصہ اور قدرتی تاثیر ہوتی ہے، اسی طرح انسانی اعمال کی بھی معنوی خواص اور نتائج ہوتے ہیں۔ نیک عمل کا نتیجہ اچھائی ہے اور برے کا برائی ہے، یعنی جو ایسا قانون کہ جو اچھا کرے گا وہ اچھا پائے گا، جو برا کرے گا وہ برا پائے گا۔ یہ اعتقاد جو ہے یہ بھی خدا کی اور دین حق کو سمجھنے کا ایک دوسرا ذریعہ ہے۔ تیسرا کیا ہے کہ معاد کا یقین۔ معاد کیا ہوتا ہے؟ آخرت، یعنی انسان کی زندگی اس دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی، اس کے بعد بھی زندگی ہے اور جزا کا معاملہ پیش آنے والا ہے، اور انسان کو دوبارہ سے زندہ ہونا ہے، پھر سے اس کی ایک زندگی ہونی ہے، اس کو معاد کہتے ہیں۔ تو یہ تیسرا ذریعہ ہے اللہ کو صحیح پہچاننے کا۔ اور چوتھا کیا ہے؟ فلاح و سعادت کی راہ اور اس کی پہچان، یعنی ایسا راستہ جس میں انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی فلاح، اس کی اچھائی اور اس کی سعادت یعنی اللہ کے حضور مقبول ہونے کا راستہ کون سا ہے اور اس کی پہچان کیا ہے۔ تو سورہ فاتحہ نے یہ تمام چیزوں کو، ان چاروں چیزوں کو بڑے واضح طور پر بیان کر دیا۔ سورہ فاتحہ کا اسلوب بیان کیا ہے، یعنی کس طرح سے بیان ہوا یہ سب باتیں۔ اب اگر غور کرو ان باتوں کا خلاصہ اس صورت میں کس خوبی کے ساتھ جمع کر دیا گیا۔ ایک طرف زیادہ سے زیادہ مختصر حتیٰ کہ گنے ہوئے الفاظ ہیں، دوسری طرف ایسے جچے تلے الفاظ کہ ان کے معنی سے پوری وضاحت اور دل نشینی پیدا ہو گئی ہے۔ ساتھ ہی سیدھا سادہ بیان ہے، کسی طرح کا پیچ و خم نہیں ہے، کسی طرح کا الجھاؤ نہیں ہے، بات بالکل سامنے کی اور سیدھی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ دنیا میں ہر چیز جتنی زیادہ حقیقت سے قریب ہوتی ہے وہ اتنی ہی زیادہ سہل اور دل نشی بھی ہوتی ہے، اور جو فطرت خود فطرت کا یہ حال ہے کہ کسی گوشے میں بھی الجھی ہوئی بات نہیں ہوتی۔ الجھاؤ جس قدر بھی پیدا ہوتا ہے وہ بناوٹ اور تکلف کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جو بات جتنی سچی ہوتی ہے اتنی سادہ ہوتی ہے۔ بس جو بات سچی اور حقیقی ہوگی ضروری ہے کہ سیدھی سادھی اور دل نشین بھی ہو، اور دل نشینی کی انتہا یہ ہے کہ جب کبھی کوئی ایسی بات تمہارے سامنے آ جائے تو ذہن کو کسی طرح کی اجنبیت محسوس نہ ہو، ایسا نہ معلوم ہو کہ کوئی نئی بات کہی جا رہی ہے، وہ اس طرح قبول کر لے، دل اور دماغ انسان کا اس کو اس طرح قبول کر لے گویا پیشتر سے سمجھی بوجھی ہوئی بات تھی، یعنی یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم پہلے سے ہی جانتے تھے۔ اردو کے ایک شاعر نے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یہ غالب کا شعر ہے کہ واہ واہ کیا بات کہہ رہا ہے کہنے والا، کہ
کہ کیسی لذت کی بات ہے. مجھے تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ یہی تو میں بھی کہنا چاہ رہا تھا. جو اس نے کہا ہے وہی میرا بھی دل چاہتا تھا کہ میں کہوں، بس اس نے میری ہی بات اپنی زبان سے کہہ دی. تو قرآن میں بھی جو یہ آیت ہے یہ اسی طرح سے ہے کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس انداز میں بات کہی ہے کہ انسان کہہ دے کہ ہاں یہی بات میرے دل میں بھی تھی. اور غور کرو کہ جہاں تک انسان کی خدا پرستی اور خدا پرستی کے تصورات کا تعلق ہے، اس سے زیادہ سیدھی سادی باتیں اور کیا ہو سکتی ہیں جو اس صورت میں بیان کی گئیں، اور پھر سے زیادہ سہل اور آسان اور دل کو بھانے والی اور دل نشین اسلوب بیان، یعنی بیان کرنے کا طریقہ. 7 چھوٹے چھوٹے بول ہیں اور ہر بول 5 لفظوں سے زیادہ نہیں ہے، اور ہر لفظ صاف اور دل نشیں معنی کا نگینہ ہے جو اس انگوٹھی میں جڑ دیا گیا. اللہ کو مخاطب کر کے ان صفتوں سے پکارا گیا جس کا جلوہ شب و روز انسان کے مشاہدے میں آتا رہتا. یعنی اللہ کو ان صفتوں سے پکارا ہے جو انسان خود روزانہ اپنی نظروں سے دیکھتا بھی رہتا، اگرچہ اپنی جہالت اور غفلت سے ان پر غور و فکر نہیں کرتا. پھر اس کی بندگی کا اقرار ہے کہ اس کی مدد گاریوں کا اعتراف ہے کہ وہ کس طرح سے آپ اللہ قدم قدم پہ مدد کرتا، اس کا اس میں انسان خود اقرار کر رہا دعا کی شکل میں. اور زندگی کی لغزشوں سے بیچ کی بچ کر سیدھی راہ چلنے کی طرف گاری بھی ہے کہ جو غلطیاں ہو جاتی ہیں ان سے بچ کر کے سیدھی راہ پر چلا جائے. اہدنا الصراط المستقیم. کوئی مشکل خیال نہیں، کوئی انوکھی بات نہیں، کوئی عجیب و غریب راز نہیں. اب کہ ہم بار بار یہ صورت پڑھتے رہتے ہیں اور صدیوں سے اس کے مطالب نوع انسانی کے سامنے ہیں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ گویا ہمارے دینی تصورات کا ایک بہت ہی معمولی سی بات ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہمارے دینی تصورات کی ایک بہت ہی معمولی سی بات ہے، لیکن یہی معمولی بات جس وقت تک دنیا کے سامنے نہیں آئی تھی اس سے زیادہ کوئی غیر معلوم بات اور ناقابل حل بات بھی نہیں تھی. یعنی انسان کے سامنے جب آئی تو اسے لگا کہ تو بڑا آسان، لیکن جب تک نہیں آئی تھی تو بڑی مشکل تھی. دنیا میں حقیقت اور سچائی کی ہر بات کا یہی حال ہے. جب تک سامنے نہیں آتی معلوم ہوتا ہے اس سے زیادہ مشکل بات کوئی نہیں، اور جب سامنے آ جاتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ صاف اور سہل اور آسان اور کیا ہو سکتا ہے. تو اس طرح سے دنیا میں جب کبھی وحی الہی کی ہدایت نمودار ہوتی ہے یا جب کبھی اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے ہیں، اور بھیجی ہے اللہ نے مختلف نبیوں پر، اس نے یہ نہیں کیا ہے کہ کوئی نئی باتیں سکھا دی ہوں، کیونکہ خدا پرستی کے بارے میں کوئی نئی کی بات سکھائی ہی نہیں جا سکتی. اس کا کام صرف یہ رہا ہے کہ انسانوں کے وجدانی عقائد کو، وجدانی مینس کونسائن جو ہوتی ہے، جو اس کا اندر کی فطرت ہے، جو اس کے اندر پہلے سے عقیدے موجود تھے، انہیں کو دوبارہ سے اعتراف کرا کے ٹھیک اس کی تعبیر بتا دے، اس کا مطلب سمجھا دے. اور یہی سورہ فاتحہ کی خصوصیت ہے کہ اس سورت نے نوع انسانی کی وجدانی تصورات کی ایک ایسی تعبیر سے سنوار دیا ہے کہ ہر عقیدہ، ہر فکر، ہر جذبہ اپنی شکل نوعیت میں نمودار ہو گیا، اپنی شکل و نوعیت میں نمودار ہو گیا. یعنی عقیدہ ہے، جو فکر ہے، سوچ ہے، جو جذبہ ہے، وہ اپنی اصلی شکل میں اس آیت کے اندر کھل کے سامنے آ جاتا ہے. اور چونکہ یہ تعبیر حقیقت حال کی سچی تعبیر ہے، اس لیے جب کبھی ایک انسان راست بازی کے ساتھ، راست بازی مینس نیک دلی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، ایمانداری کے ساتھ جب کبھی غور کرے گا تو یہ بے اختیار اس کا دل پکار اٹھے گا کہ اس کا ہر بول اور ہر لفظ اس کے دل و دماغ کی قدرتی آواز ہے، جو وہ خود بھی یہی کہنا چاہتا تھا. تو اب اس کے بعد میں اس کی تفصیلات اور ہوتی جائیں گی. اللہ تعالی ہم سے یہ کام پورا کرائے، چونکہ یہ تو الحمدللہ 300 سے زیادہ صفحات میں قرآن اس صرف الحم شریف کی تعبیر ہے اور اس کی تعریف ہے اور اس کی تفسیر ہے اور اس کا مطلب سمجھایا گیا. ہم تھوڑا 10 سے 20 منٹ تک کے آڈیوز میں اس کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی سمجھنے
اور سیکھنے اور پھر اس پر عمل کر کے اپنی زندگی میں اسے اتارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آئندہ ہم جو ہے دین حق کی مہمات کے عنوان سے کہ دین حق جو ہے وہ کیا چاہتا ہے، دین جب کوئی دین سچا ہوتا ہے تو کیوں سچا ہوتا ہے، اس پر انشاءاللہ آئندہ بات ہوگی۔ دعاؤں کی درخواست کے ساتھ انجم اقبال۔